العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ایدان من آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ ہود کی آیت نمبر 69 70 71 72 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ بندہ چیز کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو صرف اور قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ کہ بلا شبہ تحقیق آئے پاس رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے رسول ابراہیم بالبشرا خوشی لے کر آئے۔ کون؟ فرشتے۔ قالوا سلاما، فرشتوں نے سلام کیا۔ قال، آپ نے فرمایا سلام، سلام کا جواب دیا سلام، آپ نے سلام ہو۔ فمن لبث ان جاء بعجل حنیذ، جلدی سے آپ نے بچڑا ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کو بھونا اور بھون کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ بڑے مہمان نواز تھے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کئی دن گزر گئے، مہمان نہیں آ رہے۔ آپ کا اصول تھا جب تک مہمان دسترخوان ہونے تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل خود بھی جا، میکائیل کو بھی لے جا، اسرافیل کو بھی لے جا، رفائیل کو بھی لے جا، 4 فرشتے جاؤ، میرا خلیل ابراہیم بھوکا ہے، اس کے دسترخوان پہ جاؤ۔ دسترخوان پہ جیسے ہی آئے، آپ مہمان نواز تھے، آپ کے پاس گائے تھی، اس کا بچڑا بڑا خوبصورت تھا، آپ نے ڈھونڈا گھر میں کچھ بھی نہیں، آپ نے بچڑے کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کے کباب بنا کے سامنے رکھ دیے، کھائیے۔ فلما رأیتهم لا تصل الیہ نکرہم او اوجس منہم خیفہ، لیکن جب دیکھا ان کے ہاتھ وہ نہیں بڑھا رہے، لا تصل الیہ، ہاتھ بڑھا ہی نہیں رہے، نکرہم اجنبی خیال کیا انہیں، اوجس منہم خیفہ، دل میں کہنے لگے، انہیں خوف ہونے لگا۔ کیوں کہ وہاں اصول یہ تھا کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا، اگر وہ کھانا نہیں کھاتا دسترخوان پر، تو پتہ پڑا اس کے دل میں کوئی بات ہے، اس کے دل میں کوئی بات ہے، اور پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کھانا نہیں کھا رہے، جب کھانا نہیں کھا رہے، قالوا، انہوں نے کہا لا تخف، فرشتے کہنے لگے لا تخف، ڈریے نہیں، انا، ہم ارسلنا الی قوم لوط، ہم اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس، اور ہم لوط کی قوم کی طرف جائیں گے، ہم جائیں گے لوط کی قوم کی طرف۔ اچھا، اب یہاں قوم لوط کا ذکر ہو رہا ہے، کیا کرنے جائیں گے؟ کیونکہ لوط علیہ السلام جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کزن ہیں، چچا کے لڑکے ہیں، بی بی سارہ کے بھائی ہیں، سالے بھی ہیں۔ کہا کہ کیوں جا رہے ہو؟ قوم کو غرق کرنے جا رہے ہیں، قوم کو غرق کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عرض کرنے لگے اے جبریل، اگر جس قوم میں 100 مومن ہو تو کیا اس کو غرق کرو گے کہ نہیں؟ کہا اگر 50 ہو تو کہ نہیں، کہا 25 ہو تو کہ نہیں، کہا 1 مومن ہو تو کہ نہیں، کہا پھر لوط مومن ہے ان میں؟ کہا کہ آپ اس چیز کی فکر نہ کریں، اس چیز کی آپ فکر نہ کریں، ہم کیا کریں گے، ان کو، ان کے خاندان والوں کو نکال لیں گے، لیکن ان کی جو اہلیہ ہے اس کو غرق کریں گے۔
اب جو ہے چلے، اب دل بھی کیونکہ چچا بھائی بھی ہے، بی بی سارا کا بھائی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، صدوم کا علاقہ 4 لاکھ کی آبادی ہے، کتنی 4 لاکھ کی آبادی ہے۔ ان میں سب سے بڑا فعل یہ تھا کہ وہ لڑکا لڑکے سے زنا بد فعلی کرتا تھا۔ اللہ کریم نے حضرت جبریل امی، میکائیل، اسرافیل، رفائیل خوبصورت لڑکے بن کے آئے، حسین و جمیل لڑکے بن کے آئے، اور سیدھے لوط علیہ السلام کے گھر پہ ادھر سے حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ نے قوم کو بتا دیا تمہارے مزے آگے لڑکے آئے ہیں۔ اب وہ قوم دروازے پر جمع ہو گئی، یہ لڑکے ہمیں دو۔ آپ کہنے لگے ظالموں میرے مہمان ہیں یہ، اللہ نے تمہیں عورتیں دی ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ نہیں۔ تفسیر میں آیا وہ دروازہ توڑنے لگے، فرشتے جبریل نے کہا کہ لوط تم نکلو، جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ان کو بھی لے چلو اور اپنے خاندان کو لے جاؤ، لیکن اس عورت کو لے کے نہیں جانا، اس عورت کو لے کے نہیں جانا۔ دیکھو یہاں بھی کون بچا؟ جو لوط علیہ السلام پر ایمان لایا، وہ نکل گئے۔ اب جب وہ اندر آئے تو مقرب فرشتے تھے، حضرت جبریل امین نے اپنے پر صدوم کے علاقے کو اٹھایا، 4 لاکھ کی آبادی کو اٹھایا، آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ لے گئے، لے جا کر اوپر سے الٹا کر دیا، اوپر سے الٹا کر کے اور پتھروں کی بارش کر کے مار دیا، ختم کر دیا۔ کیا گناہ تھا؟ لڑکا لڑکے سے بدفعلی کرتا تھا، نام و نشان ختم کر دیا۔ آگے فرمایا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، یہ ضمن میں نے بات آپ کو بتا دی۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ برابر میں کھڑی تھی۔ کون؟ بی بی سارا، اصل نام تھا یسارا۔ یسارا کے معنی اولاد نہیں جننے والی، جو اولاد پیدا نہیں کرتی، لیکن جبریل امین نے کہا اے سارا، سارا کے معنی اولاد پیدا کرنے والی، کھڑی تھی۔ فضحکت، مسکرانے لگی، ہنس پڑی۔ فبشرناہا، کیوں کہ خوشخبری دی جبریل نے، ہم نے خوشخبری بھی اسحاق کہ تیرے یہاں اسحاق پیدا ہو۔ کس کو؟ سارا کو۔ سارا کہنے لگی میری عمر 90 سال، ابراہیم کی عمر 100 سال یا 117 سال، 120 سال، میرا مہینہ بھی بند ہو گیا، اولاد کہاں سے ہوگی؟ اولاد کہاں سے ہوگی؟ تو آگے فرمایا، پھر میں ورا اسحاق یعقوب، کہا کہ اے ابراہیم، اے سارا، خوشخبری ہو، تو اسحاق کو بھی دیکھے گی، اپنے پوتے یعقوب کو بھی دیکھے گی۔ اچھا اب آگے قالت، بی بی سارا عرض کرنے لگی یا ویلتا، حیرانگی سے، آلد انا عجوز وہذا بالی شیخا، میں بھی بوڑھی، میرا میاں بھی بوڑھا، میں 90 سال کی، میرا شوہر 117 سال کا، ان ھذا لشیء عظیم، کیسے اولاد جنے گی؟ بلا شبہ یہ عجیب بات ہے۔ لیکن قالوا، فرشتے کہنے لگے، اتعجبین من امر اللہ، کیا تم تعجب کرتے ہو اللہ کے امر پر؟ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو تم پر، وبرکاتہ، اور اس کی برکت ہو علیکم تم پر، اہل البیت تمہارے گھر والوں پر، انہ حمید مجید، بے شک تمام تعریفیں اس کی طرف سے جو بڑی شان والا ہے۔ پھر اللہ کریم نے بی بی سارا کے بطن سے اسحاق کو پیدا کیا، پھر اسحاق کی بھی شادی، ابھی بھی بوڑھی زندہ تھی، یعقوب کو دیکھا۔ اللہ رحمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔